السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن کورس لیسن نمبر 28 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے لیسن نمبر 27 میں ادغام پارٹ 2 اس کو ہم نے پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ، یہ والی مشق ہم نے کی تھی، اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اگلا ہمارا سبق حروف مقطعات کے حوالے سے ہوگا۔ یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں۔ طا ہا یعنی کہ ملتے نہیں ہیں، طہ نہیں بنتا، طس نہیں بنتا، حم نہیں بنتا، ٹھیک ہے، یا حم نہیں بنتا، بلکہ الگ الگ سے قطع کر کے الگ الگ کاٹ کاٹ کے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور یہ صورتوں کے شروع میں جو ہے وہ آتے ہیں، 29 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات جو ہے وہ ان کا استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ تو بہرحال آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے انشاءاللہ مدات کے حوالے سے مختصر اور بہترین خلاصہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ان حروف کی ہمیں صحیح طور پہ سمجھ آئے گی۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے حروف مدہ کے بعد، ٹھیک ہے، نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 شد، اور نمبر 3 جزم۔ جزم کا دوسرا نام سکون ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ جیسا کہ پچھلے اسباق میں سے ایک سبق ہم نے حروف مدہ کے حوالہ سے تفصیل کے ساتھ پڑھایا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ تو ان 3 کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ، یہ دیکھیں شد، اس کو شد کہتے ہیں، اس کا بھی اسپیشل ایک مکمل سبق موجود ہے۔ جزم، یہ جزم ہے، اس کا بھی ہم نے استعمال سکھایا ہے۔ حروف مدہ کے بعد یہ 3 جو ہے وہ حمزہ، شد یا جزم آ جائے حروف مدہ کے بعد، ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہاں جو حروف مدہ کی اصلی مقدار ہوتی ہے 1 الف کے برابر، اس سے زیادہ جو ہے وہ ہم مد کریں گے، یعنی کہ یہ سبب ہیں مد، بڑی مد کے ہونے کے یہ سبب ہیں، یہ اسباب ہیں۔ یعنی کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے گا تو وہاں بڑی مد ہوگی، حروف مدہ کے بعد شد آ جائے گی، بڑی مد ہوگی، 1 الف کی مقدار کے برابر نہیں بلکہ اس کو ہم 6 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح حروف مدہ کے بعد جزم آ جائے، خواہ وہ لازمی سکون ہو، لازمی جزم ہو یا عارضی ہو، تو وہاں بھی ہم مد کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لازمی پہ لازمی مد کریں گے، ٹھیک ہے، تو عارضی پہ جو ہے وہ ہم مد بھی کر سکتے ہیں اور اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو اب آپ نے سمجھنا کیا ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، جیسے کہ اس کی مثال ہے، یہ آپ کے سامنے، یہ کیا ہے، یہ الف مدہ ہے، یعنی کہ الف سے پہلے حرف پر زبر، اس کو کیا کہا جاتا ہے، الف مدہ۔ الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو یہاں پھر بڑی مد ہو جائے گی، جا آ نہیں کہیں گے بلکہ جا آ، 3 سے 4 الف کے برابر مد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ لو، یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، لہذا یہ واو مدہ ہے، اور واو مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے۔ اب ان 2 کلمات میں، ان 2 مثالوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں حمزہ جو آیا ہے یہ ایک ہی کلمہ کے اندر حروف مدہ بھی ہے اور حمزہ بھی ہے۔ اس میں 2 کلمات ہیں، ایک آمنا ہے اور ایک قالو ہے۔ اس میں
حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، پہلے کلمہ کے آخر میں حروف مدہ میں سے کوئی ہے، ٹھیک ہے، بس یہ فرق ہے۔ ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے، خواہ وہ ایک کلمہ میں ہو یا دو کلمات کے اندر جو ہے وہ یہ مثال ہو، تو آپ نے وہاں بڑی مد کرنی ہے، چھوٹی مد نہیں کرنی۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جاء قالوا آمنا۔ ابھی دیکھیں یہ الف مدہ ہے، اس کی اصلی مقدار جو کہ ایک الف کے برابر ہے اس کے برابر لمبا کیا، جبکہ لو کے آگے حمزہ آنے کی وجہ سے لو پر بڑی مد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے پہلے اسباق میں پڑھایا ہے کہ اس مد کو مد جائز یا مد منفصل کہتے ہیں، اور اس مد کو مد متصل یا مد واجب کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بڑی مد ہونے کا دوسرا سبب ہے، وہ شد ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر شد آ جائے تو وہاں بڑی مد کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بڑی مد، سب سے بڑی مد ہوگی۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ شد ہے اور یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد یہ شد آ گئی ہے اگلے حرف پر، لہذا یہاں جو مد ہوگی وہ بڑی مد ہوگی۔ اس کا بھی ہم نے سبق پڑھایا ہے، خاصتن۔ اچھا، اب یہ جو مد ہے اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مد لازم۔ یہ مد واجب ہے، یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مد لازم ہے۔ اچھا جی، اب تیسرا سبب جو ہے بڑی مد کا وہ ہے جزم۔ جزم کا دوسرا نام سکون ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر جزم آ جائے تو وہاں بھی بڑی مد ہوگی۔ وہ مثال آپ کے سامنے ہے، دیکھیں، آ جیسا کہ ہم نے پڑھایا ہے کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، تو یہ الف مدہ اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد لام کے اوپر جزم آ گئی ہے، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد جزم آ گئی ہے، لہٰذا یہاں بڑی مد ہوگی۔ آل آنا کی بجائے کیا کہیں گے؟ آل آنا، ٹھیک ہے، یہ یہاں بڑی مد ہوگی۔ اچھا، اب یہ ہے تو سین، یہاں پہ جو مد ہو رہی ہے حروف مدہ کے بعد سکون ہے، لیکن وہ کیسے ہے وہ بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ دونوں مثالوں پہ ہم غور کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، توسین ہے، توسین، حامیم۔ اب ہم اس کو مزید ذرا سمجھنے کے لیے توڑتے ہیں، تو یہ ہے توسین۔ اچھا، میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ حروف مدہ کے بعد ان تین اسباب میں سے کوئی سبب آ جائے تو وہاں کیا ہوگی؟ بڑی مد ہوگی۔ اگر کوئی سبب نہیں ہے، حروف مدہ کے بعد نہ حمزہ ہے، نہ سکون ہے، نہ ہی شد ہے، تو پھر اس کو اس کی اصلی مقدار جو کہ ایک الف ہے اس کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ الف مدہ ہے، اس کے بعد کوئی بھی سبب نہیں آ رہا، نہ شد آ رہی ہے، نہ جزم آ رہی ہے، نہ حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کو اس کی اصلی مقدار کے برابر ہی لمبا کریں گے، تو تو تو، ٹھیک ہے۔ اب غور کریں، یہ ہے سی، سی یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ۔ اب اس کے بعد فوراً ہی سبب آ رہا ہے جزم کا، لہذا یہاں بڑی مد ہوگی۔ کیسے پڑھیں گے؟ توسین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں، ہا، الف مدہ کے بعد سبب کوئی پیدا نہیں ہو رہا، لہذا اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ می، چونکہ یا مدہ ہے اور یا مدہ کے بعد سبب پیدا ہو رہا ہے جزم کا، جزم آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لہذا یہاں بڑی مد ہوگی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حامیم۔ اچھا، تو اس مد کو بھی مد لازم کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کے اندر جو مدات استعمال ہوئی ہیں
تمام کی تمام کیا ہیں؟ مد لازم. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے وہ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. اب دیکھیں تو، ٹھیک ہے، تو الف مدہ، سبب کوئی پیدا نہیں ہو رہا، لہذا اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا. ہا سبب کوئی نہیں ہے آگے، تو سبب پیدا نہیں ہو رہا ہے. سی یا مدہ، نون کے اوپر پھر جزم آ رہی ہے، یعنی کہ اس کو جب توڑیں گے تو جیسے میں نے آپ کو وہاں سمجھایا ہے، تو کیسے اس پہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے. طاسین، 6 الف کے برابر مد کریں گے. ٹھیک ہے، 5 سے 6 الف کے برابر یہاں مد کی جائے گی. ایسے ہی ہا، اب ہا نہیں، کیونکہ ہا الف مدہ کے بعد کوئی بھی سبب پیدا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو بڑی مد کا، لہذا اس کو ایک الف کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا. اور یہاں می میں آپ کو مزید اس طرح سمجھاتا ہوں. ہا میم، یہ دیکھیں اب یہاں یہ الف مدہ ہے، اس کے آگے سبب نہیں ہے کوئی بھی، نہ حمزہ ہے، نہ سکون ہے، نہ تشدید ہے، لہذا یہاں ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا. ہا می، چونکہ یہ یا مدہ ہے اور اس کے بعد یہ جزم آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں بڑی مد ہوگی. حامیم، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یاسین، 5 سے 6 الف کے برابر مد کرنی ہے یہاں. ٹھیک ہے. قاف، یہ بھی 5 سے 6 الف کے برابر مد کی جائے گی. اصل میں اس طرح اس کو ہم توڑتے ہیں. قا یہ الف مدہ، اس کے بعد فا جزم والا. ٹھیک ہے، یہ الف مدہ کے بعد جزم آ گئی ہے، اس لیے یہاں بڑی مد ہوگی. قاف. اچھا، الف لام میم. اچھا، اب اس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ ہے لا، یہ ہو گیا لا، لام، آگے پھر میم. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے الف مدہ، ٹھیک ہے، لا، اس کے بعد جزم آ گئی ہے تو شد، لیکن مشدد حرف جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اصل میں 2 حروف ہوتے ہیں، 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تو ہم نے اس کو مزید توڑا ہے، تو یہاں بڑی مد ہوگی. پھر یہاں جب مشدد حرف آ گیا تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. یہاں صرف توڑا ہے میں نے، اصل میں یہ جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. جب ہم پڑھیں گے لام، یہاں غنہ کریں گے، لام، پھر پڑھیں گے میم. دونوں مدات کو ایک جیسا لمبا کرنا ہے. الف لام میم را. اب یہاں لا پہ بھی آگے شاد آنے کی وجہ سے سبب پیدا ہو رہا ہے، می پہ بھی سبب پیدا ہو رہا ہے، اور را کے آگے سبب کوئی نہیں ہے بڑی مد کرنے کا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. قاسیم میم، یہ اصل میں اس طرح ہے، تو میم. اب اس پہ آپ نے وہی قاعدہ لگانا ہے کہ نون ساکن کے بعد میم آ رہی ہے، جیسے کہ ہم نے ادغام کے باب کے اندر، ادغام کے سبق کے اندر پڑھا تھا، سمجھایا تھا. تو
الف مدہ کے بعد سبب نہیں ہے. سی یا مدہ کے بعد جزم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نون ساکن کے بعد میم آ رہی ہے. یو مینو کے 4 حروف میں سے میم آ رہی ہے، لہٰذا یہاں ہم ادغام کریں گے، غنے کے ساتھ پڑھیں گے. طاسیم، نون نہیں پڑھیں گے، نون کا ادغام کر دیں گے. سیم میم. ٹھیک ہے. اس کے بعد الف لام میم صاد، یہاں بھی غنہ کر کے پڑھا جائے گا، اور تینوں مدات کو ایک جیسا ہی لمبا کریں گے 5 سے 6 الف کے برابر. صاد سیم اسی طرح. ٹھیک ہے. الف لام را. ٹھیک ہے. لا اصل میں لام ایسے ہے نا، یہ لا الف مدہ ہے، اس کے بعد میم کے اوپر جزم آ رہی ہے، یہ سبب پیدا ہو گیا بڑی مد کا. الف لام را، یہاں کوئی مد جو ہے وہ سبب پیدا نہیں ہو رہا، را الف مدہ کے بعد. اچھا جی. حامیم عین سین قاف. ٹھیک ہے. اب یہاں بھی بڑی مد ہے اور غنے کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. سین کے آگے بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے، جب سین کو مکمل کرنا ہے وہاں بھی غنہ کرنا ہے، عین کو جب مکمل کرنا ہے پھر بھی غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. عین یہ اخفا کرنا ہے یہاں. ٹھیک ہے. عین سین موٹا اخفا قاف. ٹھیک ہے. یہاں بھی غنہ کریں گے اخفا، اور یہاں بھی اخفا ہوگا سین کے بعد. کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں بھی جو کاف پہ جو مد ہے یہ بھی مد لازم ہے، یعنی کہ جو بھی اس حروف مقطعات کے اندر مدات استعمال ہوئی ہیں بڑی، یہ ساری مد لازم ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ہے عین، یہ دیکھیں عین، یہ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے وہی اس کو یا لین کہا جاتا ہے. تو یہاں یا لین استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یا لین کے بعد نون کے اوپر جزم آ رہی ہے، سبب پیدا ہو رہا ہے. حروف مدہ یا حروف لین کے بعد اگر جزم آ جائے تو وہاں بڑی مد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حروف مقطعات کے اندر یہ جو یا لین کا استعمال ہوا ہے، یہاں بھی مد لازم ہے، یہ مد لازم ہے. تو مد لازم اور مد عارض، یعنی کہ جو لازم ہے ایک مد ہوتی ہے لازمی، ایک ہوتا ہے عارضی. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم الگ سے ایک جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کو مزید مدات کے بارے میں اچھی طرح سمجھ آ سکے. یہاں بھی جو مد ہے یہ مد لین ہے. ٹھیک ہے. مد لازم لین، اس کو مد لازم لین کہا جاتا ہے. اچھا، تو یہاں بھی اینڈ پہ غنہ کرنا ہے عین. ٹھیک ہے. اور موٹا اخفا کرنا ہے یہاں، کیونکہ اس کے بعد موٹا حرف آ رہا ہے. نون، یہ بھی اسی طرح، یہ ایک لائن میں جو استعمال ہوئے ہیں یہ الگ الگ سے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم جیسے ہم نے آپ کو یہاں سمجھایا سیم اس کو بھی، اور اس کو بھی ہم نے بڑی مد کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہ حروف مقطعات کے حوالے سے چند باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس سے متعلقہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، آپ ویڈیو کے نیچے یا میرے پرسنل نمبر جو واٹس ایپ کا نمبر ہے اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی
آپ کو جو ہے وہ تسلی بخش جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔